ایمان کے ساتھ قبول کریں گے. جن کے پاس بائبل ہے وہ یہ حوالہ نکال کر کے آج سے خدا ان کا کام لوکا میں کہنا چاہتا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 11ویں آیت سے ابھی تلاوت کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 11 آیت سے. یا ہم یہ جو بات کو دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ جو دیکھ رہے ہیں کافی دفعہ ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے اور آج ہم ایک بار پھر اس کے بارے میں دیکھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 11 آیت سے ہم نے پڑھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 11 آیت سے ہم نے پڑھا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے. ان میں سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے کہا کہ باپ مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اسے اپنا مال بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنے میں اڑایا اور خرچ کر چکا تو ملک پہ کال پڑا اور محتاج ہو گیا. اس نے ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا اور اسے کہا اس نے اپنے کھیتوں میں سور چرانے کو بھیجا اور آرزو تھی کہ جو پرندیاں سور کھاتے تھے انہیں سے اپنا پیٹ بھرے مگر اسے کوئی نہ دیتا تھا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ نوجوان جو ہے اس نے اپنے باپ کے حکم کو توڑا. اس نے اپنے باپ کو حقیر جانا. اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی اور ان سے کہا کہ باپ یہ جو کچھ بھی میرا گھر میں بنتا ہے میرا حصہ مجھے دے دے, میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ہم دیکھتے ہیں جب اس نے دنیا کی طرف دیکھا کہ دنیا میں بہت زیادہ خوشحالی ہے, خوشی ہے, دنیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں جو ہے بہت زیادہ خوشی ہے, تو میں اس خوشی کو انجوائے کروں گا اور میں اپنا سب کچھ لے کر جو ہے دور دراز ملک کو چلا جاؤں گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے لکھا ہے شخص کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا کہتا ہے کہ باپ میرا جو بھی حصہ بنتا ہے مجھے دے دے, میں آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا, میں اپنی علیحدہ زندگی جو ہے وہ بسر کرنا چاہتا ہوں, میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتا. ہم دیکھتے ہیں جب ارد گرد کا ماحول ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگ کس خوشی سے رہ رہے, لوگ جو ہے بہت انجوائے کر رہے, لیکن میں آج سے کیا کر رہا ہوں ایک بند زندگی میں گزارا کر رہا ہوں. آج میں ایسی زندگی میں رہ رہا ہوں جہاں کوئی خوشحالی نہیں ہے. لیکن ہم جب اپنے خدا کی طرف اپنی نظر کرتے ہیں, جب خدا کی طرف دیکھتے ہیں تو خدا ہمارا جو ہے ہمیں آسمانی خوشی سے مالا مال کرتا ہے. اور یہاں جب اس نے اپنے باپ سے حصہ لیا تو لکھا دور دراز ملک کو چلا گیا اور جب وہاں پر گیا تو لکھا اس نے اپنا سارا مال جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کیا کر دیا, اڑا دیا, خرچ کر دیا. جو کچھ بھی اس کے ساتھ پاس تھا اس نے کیا کیا, اس کو خرچ کر دیا. اب اس کے پاس کوئی بھی چیز استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے. ہر چیز جو اس کے پاس تھی جو اپنے باپ سے اپنا حصہ لے کر آیا تھا وہ کیا ہو گیا, خرچ ہو گیا, ختم ہو گیا. وہ اس نے سب کچھ ختم کر دیا. اب وہ بھوکا مر رہا ہے. دیکھا بھوکا مرنے لگتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو کیا کر مجھے اپنا نوکر رکھ لے, میں یہاں پر کام کرنا چاہتا ہوں. اور لکھا ہے کہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس نے سور اس کو چرانے کے لیے بھیجا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور جو پھلیاں وہ کھاتے ہیں تم یہ کھانے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک ذلت والی زندگی اٹھانے کے بعد, دکھوں والی زندگی میں گزرنے کے بعد, مشکلات میں گزرنے کے بعد, نافرمانی کی حالت کے بعد پھر اس کو کیا آتا ہے, ہوش آتا ہے. لیکن اس کو ہوش آیا. ہوش کب آیا, جب اس نے دنیا کی ٹھوکریں کھائیں, جب اس کو زیتیں ملی, جب اس کے پاس کچھ نہیں, کنگال ہو گیا, جب وہ بھوکا مرنے لگا, ایک روٹی کے نوالے کو بھی ترس رہا ہے, اس کو ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں مل رہا, اس کو جو نپاک جانور خوراک کھا رہے ہیں وہ کھانے کے لیے حکم ملا, لیکن وہ بھی اس کو آسانی سے نہیں مل رہی اور وہ بھوکا مر رہا ہے.
اور لکھا ہے جب بھوکا مرنے لگا تو اسے کیا ہوا؟ اسے ہوش آیا اور اسے کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدور ہیں جن کو روٹی اچھی ملتی ہے، جو اچھے طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، جن کو بڑی مقدار اچھی مقدار میں کھانا نصیب ہوتا ہے، اور میں اتنا کچھ رکھتے ہوئے بھی آج بھوکا مر رہا ہوں۔ اور لکھا ہے اسے کیا کہا؟ اسے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ دیکھیں یہاں پر اس کے اندر سوچ آئی ہے کہ میرا باپ جو ہے بہت مالا مال ہے، میرا باپ ہر چیز کا مالک ہے، میرا باپ جو ہے اس کے پاس بہت مال و دولت ہے، اس کے نوکر، اس کے مزدور جو ہیں وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور میں بیٹا ہوتے ہوئے اپنے باپ پہ حق رکھتے ہوئے، اس کا بیٹا ہوتے ہوئے آج بھوکا مر رہا ہوں۔ لیکن وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے بھوکا مر رہا ہے۔ ہم بھی جب مشکلات میں ہوتے ہیں، مسائل میں ہوتے ہیں، ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا پھر ہم مشکلات میں چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم رد کیے جاتے ہیں، پھر ہم مشکلات میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ہم مسائل کو الجھاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی ہمیں ہوش نہیں آتا۔ بہت لوگ ہیں مشکلوں میں پڑے رہتے ہیں، مسائل میں پڑے رہتے ہیں، لیکن ہوش میں نہیں آتے۔ اور لیکن یہاں پر موسیٰ بیٹے نے کیا کیا کہ جب وہ مشکلات میں ہے، جب مسائل میں ہے تو اسے ہوش آیا، جب اس نے نافرمانی کی، اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا، اس نے اپنے حصے کا جو پیسہ تھا وہ لیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس نے اس کو کیا کیا؟ ختم کر دیا، جاڑ دیا، اور جب اس کے پاس کچھ نہ رہا تو لے کر بھوکا مرنے لگا، اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، اور ہوش آنے کے بعد اس کے اندر یہ سوچ آئی کہ میں نے غلط کام کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے باپ کا حکم توڑا ہے، میں نے باپ کا گھر چھوڑا ہے، میں نے وہ گھر چھوڑا ہے جہاں پر مال و دولت ہے، جہاں پر مزدور بھی اچھا کھانا کھاتے ہیں، میرے باپ کے گھر میں خوشحالی ہے، برکات ہے، لیکن میں نے برکات کو رد کر دیا ہے، میں نے برکات کو جو ہے اسے منہ پھیر کر آ کر دوستوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اپنی دولت کو برباد کیے۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اس کے اندر سوچ آتی ہے، اس کے اندر خیال آتا ہے، خیال کیا آتا ہے کہ میرے باپ کے پاس بہت کچھ ہے، اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کی سوچ آ گئی ہے، اس کے اندر ایک نیا پن آ گیا ہے۔ وہ بیٹا جو پہلے نافرمان ہے، وہ بیٹا جو پہلے باپ کا حکم توڑ رہا ہے، وہ بیٹا جو مال و دولت جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ برباد کر رہا ہے، جب بھوکا مرتا ہے، جب مشکل میں آ گیا ہے، جب اس کی زندگی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو وہ ہوش پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ وہ اپنے گناہ کا کیا کرتا ہے؟ اعتراف کرتا ہے، اس کے اندر گناہ کا احساس ہے، اساس گناہ، اس کے اندر گناہ کا احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ ہم بہت دفعہ گناہ کرتے لیکن اپنے گناہ کا احساس نہیں کرتے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ لیکن یا مصرف بیٹے نے، نافرمان بیٹے نے، جو گھر سے چلا گیا بیٹا، وہ اپنے گناہ کا احساس کرتا ہے کہ آج اگر میں بھوکا مار رہا ہوں، اگر آج میں مشکلات میں ہوں، اگر آج مسائل میں ہوں، تو میری یہ نافرمانی ہے کہ میں نے باپ کو رد کیا ہے، میں نے اپنے باپ کو جس کے ہاں برکت ہے، جس کے ہاں برکات کے ڈھیر لگے ہیں، میں نے اس کو رد کر کے نافرمانی کر کے دور دراز آ گیا، اور اب میں بھوکا مر رہا ہوں اور میں اٹھ کر باپ کے پاس جاؤں گا۔ وہ بڑا اس کے اندر ایک احساس ہوا، اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہے، اپنے گناہ پر رو رہا ہے، اپنے گناہ پر پچھتا رہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور اب اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، گناہ کا اقرار کروں گا، اقرار گناہ، اپنے گناہ کا اقرار کروں گا کہ اے باپ، میں نے تیرا بھی اور آسمان کے خدا کا بھی گناہ کیا، میں نے حکم توڑا ہے۔ ماں باپ کی عزت کرنا یہ حکم ہے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو رد کیا اور میں دور دراز اپنے دوستوں کے ساتھ
اپنی آزاد زندگی کی گزارنے کے لیے نکل آیا. میں نے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، خاندان کو نہیں دیکھا، بلکہ میں غلط رویہ اختیار کیا اور آج میں بھوکا مر رہا ہوں. اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا، اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا رکھ لے. اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا. دیکھیں یہ بیٹے کا کردار، وہ نافرمان بیٹا، حکم عدولی کرنے والا بیٹا، گناہ کرنے والا بیٹا، باپ کو رد کرنے والا بیٹا، اپنے گھر کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنی دولت مالا جان کو رد کرنے والا بیٹا جب بھوکا مرتا ہے، جب مشکلات کا شکار ہو گیا، تو لکھا ہے اس کے اندر کیا ہوا کہ نئی سوچ آ گئی، سوچ تبدیل ہو گئی، ہوش میں آیا اور کہتا ہے اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ باپ میں اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کھلاؤں. بیٹا ہر چیز کا وارث ہے، لیکن میں نے وراثت اپنی لے لی ہے، میں جو تو وراثت برباد کر دی ہے. اب میں بیٹا بننے کے لائق نہیں، مجھے مزدور رکھ لے تاکہ میں اچھا کھانا کھا سکوں. لیکن یہاں بیٹے کا رول دیکھتے ہیں کہ بیٹا اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، اپنے اندر احساس، گناہ کا احساس کرتا ہے، پھر گناہ کا اقرار کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور لکھا ہے اور وہ ابھی دور ہی تھا، اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور چھوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما. باپ کا رویہ دیکھے، باپ معاف کرنے والا ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ گلے لگانے والا ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ کہتا ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا. وہ کوئی بھی بھیڑ کو تلاش جس طرح کرتا ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے نظریں لگائے ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا میرے گھر سے چلا گیا ہے اور اب کبھی نہ کبھی تو واپس آئے گا، کبھی سے میری یاد آئے گی، کبھی سے اپنا گھر یاد آئے گا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت کچھ ہے، میں نے حکم کو رد کیا. اور جب لکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو باپ دوڑ پڑتا ہے، باپ دوڑتا ہے. بیٹا بھی آ رہا ہے لیکن باپ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. لیکن لکھا ہے باپ کو کیا آیا، اس پر ترس آیا اور وہ اسے گلے لگایا اور اسے چوما. بیٹے نے اسے کہا اے باپ میں نے آسمان کا تیری نظر میں گناہ کیا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. باپ نے اپنے نوکر سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، پڑے ہوئے بچے کو ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے. بس وہ خوشی منانے لگے. دیکھیں یہاں بیٹے کو کیا ہوا، جب وہ واپس آ رہا ہے تو باپ نے لکھا ہے باپ کو ترس آیا، باپ کو ترس آیا. حالانکہ اس کے اندر یہ گلہ بھی آ سکتا ہے، شکوہ بھی آ سکتا تھا کہ تو نے میری دولت کو برباد کیا ہے، تو نے مجھے رد کیا ہے. لیکن باپ معاف کرنے والی ہستی ہے. آپ کا میرا باپ بھی ایسے معاف کرتا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آپ کا باپ کہتا ہے اے محنت اٹھانے والوں بوجھ سے دبے لوگوں واپس آ جاؤ. جو بھی اس کے پاس واپس آتا ہے یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ دعا سے میرے ساتھ ہے اور دوست میں ہوگا. خدا اسی وقت بحال کر دیتا ہے، اسی وقت وہ اپنے فضل سے ہم پر رحم کرتا ہے. تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. جب ہم خدا یسوع مسیح کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں کہ مجھے خدا نے برکت کا وارث ہونے کے لیے بلایا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے تم کو چن لیا ہے اور تمہیں برکت کے وارث ہونے کے لیے بلایا ہے. تم کیا ہو؟ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، تم میرے فرزند ہو، تمہیں میں نے چنا ہے. اور جب ہم چنے گئے ہیں ہم خدا کے گھر کا ایک حصہ ہے، خدا کے خاندان کا ایک حصہ ہے. اور جب ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم حکم دوری کرتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے خدا کو پسند نہیں ہے، اور جب ایسا کرتے ہیں، جب ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم خدا کے پاس نہیں آتے. تو یہ ہماری کیا ہے خطا. اگر ہم خدا کے پاس واپس آتے ہیں خدا آواز دیتا ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. جب واپس آتے ہیں خدا نے لکھا ہے جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہزاروں فرشتے خوشی مناتے. ایک
गुनाहगार जब तौबा करता है, जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो खुदा के कलाम में लिखा है आसमान पर हजारों फरिश्ते क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। जब हम खुदा के पास वापस लौटते हैं और कहते हैं खुदा मैंने तेरा भी, आसमान के बाद तेरा भी और अपने दुनियावी लोग का भी क्या किया, गुनाह किया, हम इस लायक नहीं रहा, ये जिंदगी गुजारने के लायक नहीं, अब मैं बेटा बनने का इख्तियार नहीं पा सकता क्योंकि मैंने ये रुतबा जो है खुद छोड़ दिया। मेरे बाप के घर में बहुत कुछ है, मेरे बाप के घर में हर चीज़ है। देखिए हमारा बाप जो है ज़मीन आसमान का मालिक है, हर चीज़ उसकी है। और जब हम उसको रद्द करते हैं, जब हम दुनिया के पीछे चले जाते हैं, बहुत दफ़ा हम बाप को छोड़कर दुनिया के पास जाते हैं कि शायद हमें दुनिया से बरकत मिल जाए, दुनिया से हमें जो है वो निजात मिल जाए। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया में और कोई नाम बख्शा ही नहीं गया, एक ही नाम है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो हमारे गुनाह को माफ़ करता है। और जैसे ये बाप तरस खाता है, आपका बाप भी तरस खाने वाला है। उसको हम पे तरस आया, कैसा तरस आया कि उसने